جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس وقت ہوا ہے عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ میں جو ہے وہ روز مرہ کی بنیاد پر بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر حادثات کی اور واقعات کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے کہ ہم جب ایک پروگرام ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل دوسرے دن جو ہے وہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے، تو آپ یقین کریں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ خون مسلم جو ہے وہ بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلا وجہ میں کچھ اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دن کے اندر، ان 24 گھنٹوں کے اندر پھر انجام پائی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ نیوز ایڈیٹر ان چیف حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین موسوی صاحب ایران کے مقدس ترین شہر قم سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرتے کہ اتنی ساری اپڈیٹس جو ہے وہ اتنی ساری تبدیلیاں مڈل ایسٹ کے اندر رونما ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ترکی کے ہم بم دھاگوں کے بھی اوپر بھی بات کریں گے، اس کو بھی آپ سے جو ہے وہ تبصرہ و تحلیل کی گزارش کریں گے، مگر پہلے ہم تھوڑا سا باد شمال کے نام سے، جو گھنگھرچ کے نام سے فوجی مشقیں مقبوضہ حجاز کے اندر انجام پا رہی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے یا ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انتغنی بالہدی والحمن التقوی وغفرنی للتی ہی ازکی۔ سعودی عرب جو 30 سے زائد ممالک ابھی رعد الشمال نامی فوجی مشقیں شروع کی ہوئی ہیں، اس سے کیا کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا ہے، یہ واقعاً ایک دلچسپ موضوع ہے کہ جسے ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو یمن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اسی سعودی عرب کے اس اتحادیہ نے عاصفۃ الحزم نامی فیصلہ کن طوفان شروع کیا تھا۔ تو وہ فیصلہ کن طوفان کا کیا ہوا کہ ابھی تک 7,000 سے زائد یمنی غیر مسلح مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ابھی جو شام میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جانے کے بعد جو ان کے اصل پٹھو ہیں دہشت گردوں کے، اب ان کو جب اس کا احساس ہوا کہ ہم اپنے منصوبے میں ناکام ہو رہے ہیں، اب خود کیسے وہ میدان میں آئیں گے، یہ کئی زاویوں سے ان کے لیے دور رس، یعنی ہمیشہ کے لیے اگر کہا جائے غلط نہ ہوگا، بہت ہی پریشانیاں کھڑے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر دینی اعتبار سے کہیں کہ جو مسلم ورلڈ میں جن حکمرانوں نے حکومت کی ہے، اکثریت جسے اصطلاح میں ہم یہی سنی کہیں گے، تو مگر اصل میں ہے نہیں، وہ اس کی فقہی حکومت کبھی کی نہیں، مگر اگر جب اصطلاحی طور پر اگر ہم لیں تو یہ ہمیشہ یہ کہتے پھرے آئے ہیں کہ آپ حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کا جواز نہیں رکھتے، جو بھی جیسا بھی حاکم ہو۔ ایسا نہیں کہ مثلا شیعوں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ حاکم عادل ہونا چاہیے، مگر وہ عدالت کوئی شرط نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ نہیں، عدالت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بادشاہ ہے، اس کی تابع داری عین فرض ہے۔ اور یہاں تک کہتے آئے ہیں کہ من انکر امامت السلطان فہو زندیق، جو حاکم کی جو ایسا انکار کرے وہ زندیق ہے۔ اسی وجہ سے جو ابھی ہم سعودی عرب میں دیکھیں گے کہ شیخ باقر نعمر کو شہید کیا گیا، اس کی ایک دلیل یہ بھی تھی کیونکہ یہ تو بادشاہ کے خلاف بات کر رہا تھا، یہ تو حکومت کے خلاف بات کر رہا تھا۔ تو ابھی یہ کس بادشاہ کے اور کس حکومت کے خلاف اور کس جواز کے ساتھ، یہ خود ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم
ہمارے لیے معیار کی، کیونکہ اسی طریقے سے انہی باتوں سے دینی دلیل سے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک ایسا فتویٰ ہے معتبر جسے کہتے ہیں من انکر امامت السلطان فهو زندیق. تو ان زاویوں سے یہ ہمیشہ ظالموں اور جابروں اور غاصبوں کی پشت پناہی کرتے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو عالم اسلام میں بدبختیوں کا جو باب رقم کر گیا، اور اللہ نے جس طریقے سے ہر اعتبار سے امت کو نوازا تھا وہ اس سے غیر استفادہ کر رہے ہیں، مگر مسلمان کی حالت جو ہے روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے. مگر اس کے مقابلے میں جب یہ امامت کا، میری بات آ رہی کیا؟ جی ہاں، جب ایک اسی کے مقابلے میں جعفری جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما دیتے ہیں الجہاد واجب مع امام عادل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ ڈاکٹرن میں جہاد کی اصطلاح ہے نہیں جنگی جہاد. کیوں؟ اس کے لیے اس کا جو کمانڈر ہو وہ عادل ہونا لازمی ہے. مگر اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عادل ہونا لازمی نہیں ہے. اب جب سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اس نے عملی طور پر یہ ماڈل سیٹ کیا کہ نہیں، یہ جو عادل حاکم ہو یہ ہونا شرط ہے، جسے آپ ولی فقیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا روز قیامت میں اس کو جواب دینا ہے. اگر جس آپ حاکم کو ظالم ہو، جابر ہو، اس کے گناہوں پر آپ پردہ پوشی کرتے تھے، یہ کہنے کہ آپ اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے ہیں، مگر آج یہ زبان کیسے کھولیں گے آپ؟ آج یہ جو رعد و شمال آپ نے شروع کیے ہیں، آپ اپنے کس حاکم کے خلاف آپ یعنی بغاوت کریں گے؟ شام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زمینی فوج بھیجیں گے، جبکہ بات یہ ہے کہ اگر شام میں بشار اسد حاکم ہے تو ان کے فتوی کے مطابق تو ان کے خلاف بغاوت کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں یہ کہا، مثلا جو انصاف پسند لوگ ہیں از جملہ اسلامی ایران نے یہی کہا ہے کہ یہ شام کے عوام کا فیصلہ ہے. اگر شامی عوام یہ نہیں چاہتی کہ وہاں بشار الاسد حاکم رہے، اس کو ہٹنا ہے، تو اس میں نہ ایران کی مداخلت ضرورت ہے، نہیں کسی اور کی. تو اس لاجک کو تو سبھی سمجھتے ہیں. اور آج ہم نے یہی دیکھا کہ اب جس زمینی کارروائی کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ پوری امت اسلامیہ، تبھی اسلامی ممالک اس میں شامل ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہوں. رسمی طور پر پارلیمنٹ میں ریٹن سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ بھئی ہم اس میں زمینی حملے میں ہم تو کم سے کم شامل نہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے مشقیں کیسی ہو رہی ہے. اب ترکی نے بھی یہی جملہ کہا کہ ترکی فارن منسٹر نے کہا کہ نہ، ہم اس زمینی کارروائی میں شریک ہونے والے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی بشار اسد جو پرسوں وہ جملہ کہا، بشار اسد نے کہا کہ اصلا ان کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ یہ لوگ حملہ کریں. ان کو جب باس نہیں کہتا ہے، یہ کسی کے ایمان پہ کام کرتے ہیں. ان کا نہ وہ شعور ہے کہ وہ اسلامی مفادات کو مد نظر رکھیں. وہ اپنے باس کے انڈر ہیں. امریکہ جو انہیں کہے گا وہ اس پہ عمل کریں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں کل کے حادثے کے اوپر، اور جو ترکی کے اندر بم دھماکہ ہوا، جو کہ فوجی بس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا شرق و غرب کا میڈیا اس کے اوپر جت گیا اور اس کے اوپر تبصرے و تحلیل ہونے شروع ہو گئے. میں بہت دیر تک ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا. اس میں بار بار جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا مختلف ذرائع سے کہ جو جہاں پر ترکی گولہ باری کر رہا ہے تو وہ جو کرد ملیٹنٹ ہیں، جو سنی کرد ہیں، ان کی طرف سے ریٹیلیشن آئی ہے، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور ترکی میں بعض دفعہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ آئیسس ہے، کہیں انہوں نے خون مسلم کو سستا تو نہیں کیا کہ اس بہانہ بنا کے اور یہ آئیسس کے بہانے سے شام کے اوپر پریشر کو ڈیولپ کریں؟ آپ کیا کہیں گے؟
حقیقت حال تو یہی ہے کہ اگر ان کے اس فلسفے میں، ان کی ڈکشنری میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، تو یہ کھیل تو نہیں کھیلتے جو ابھی تک کھیلتے آئے ہیں۔ ترکی کی درگت جو خراب ہو گئی ہے کہ وہ پول کھل گئی کہ دہشت گردوں کا جو میدانی سرگنا ہے وہ ترکی ہے۔ اب اگر یہ ایسا کھیل نہیں کھیلے گا اپنے اندر، تو اپنے آپ کو یہ مظلوم کیسے ثابت کر دکھائے گا؟ ابھی جو اس کے داود اوغلو نے یہ کہا کہ بھئی اس میں تو بشار اسد کی حکومت انوالو ہے، کیونکہ جنہوں نے دھماکہ کیا ہے وہ وائی پی جی کے رکن ہیں، تو وائی پی جی مثلا ان سے رابطے میں ہیں شام کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی نے جو ابھی تک لگاتار کئی 2-3 مہینوں سے یہ ایسے حادثے ہو رہے ہیں جس کے بارے میں کئی تحلیلیں ایسی بھی آ رہی ہے کہ ترکی یہ جو خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتا جو نظر آ رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے لاسٹ ٹائم میں کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ISIS کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، مگر پھر کیا ہوا؟ سارے ثبوت جب سامنے بھی آئے تو کیا ان پہ اعتنا کیا؟ تو ان کو ایک مظلومیت نمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بھئی شام کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود دہشت گردوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ نے بجا طور پر اس کا عنوان قرار دیا کہ خون مسلم سستا ہو گیا ہے، اور یہ بازار تبھی یہ گرم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نظر میں مسلمان خون کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان کے خون اور اس کی قدر قیمت کو سمجھتے ہیں تو عالم اسلام میں ایسے نااہل لوگ حاکم نہیں ہوتے جو کہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے وہ کردار ادا کرتے ہیں جس سے آج انسانیت کے سامنے سرخ رو ہو جاتے اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سربلند ہو جاتے، مگر ان کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نہیں رکھتے، بلکہ ان کے لیے یہی سپر پاور امریکہ وغیرہ وہ ان سے راضی ہونے چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی امت کے نسبت کوئی درد ان میں ہوتا تو یہ قطعاً عملی اقدام کرتے، جس سے جس طرح قرآن بھرا پڑا ہے منطقی اصولوں پہ اور انسانی اقدار کے بنیاد پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ یہ جو صرف اصل بات ہے کہ اسرائیل کی جو عمر ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اسرائیل کو یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، وہ بھی امت اسلامی کا خون کر کے۔ یہ جو مثلا اگر آپ نے حماس کی جو ڈیلیگیشن ایران آئی ہوئی تھی، یہ نہیں تو انہوں لوگوں نے ایسے حوالات کیے تھے کہ جو عالم اسلام میں سب سے قوی حامی ایران رہا ہے ہمیشہ سے، جب سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، تو انہوں نے حماس اور ایران کے درمیان روابط خراب کرنے کی کوشش کی، وہی شیعہ سنی کے عنوان سے، اور حماس نے کئی بڑی ایسی غلطیاں کی جس نے پیٹھ پیچھے حزب اللہ پہ بھی چھرا گھونپا اور ایران پر بھی، مگر ایران نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، ان کو یہ حماس خود غلط نہیں ہے، ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے۔ تو آخر کار حماس بھی سمجھ گیا کہ نہیں، ہمیں بھٹکایا گیا تھا، اور آج جو ریسنٹلی جو ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی بڑی امید ظاہر کی کہ جو ایران کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی، تو جب تک امت اسلامی کے پیچھے ایران جیسا سمجھدار اور متقی اور عادل
ولی فقی پیچھے ہے تو مسلمانوں کو کے ساتھ سودا بازی ہونے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ انہی باتوں سے خائف ہیں کہ جو یہ ابھی تک رسم آیا اور بنا ہوا تھا عالم اسلام کے لیے کہ جلدی سے سودا ہوتا تھا، مگر آج وہ زمانہ ہے کہ آج مسلمان خون پہ سودا بازی اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح کی تاریخ رہی تھی، پہلے ہوتی تھی. بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ اور مفید معلومات جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک بہم آپ کے ذریعے سے پہنچتی ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا کرتے ہیں. ناظرین، آپ سن رہے تھے نیوز ایڈیٹر ان چیف آغا سید عبدالحسین الموسوی صاحب کو ایران کے مقدس ترین شہر قم سے. آپ نے بہت کم محدود ٹائم کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر تبصرہ فرمایا، اور جس طرح سے ایک دو پہلے جو ہے وہ آصفۃ الحذف کے نام سے جو کہ فیصلہ کن طوفان کے نام سے یمن کے اوپر حملہ کیا گیا، مظلومین کا خون بہایا گیا، وہاں پر تمام بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا، اس کی بھی ایک پروگرام میں آپ نے پہلے بھی پوری عدد و شمار جو ہے وہ پیش کیے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب بات ہوئی باد شمال کی گھنگھرچ کے اوپر، جو کہ یہ ایک نام نہاد اتحاد جو ہے وہ جب خوارج کی طرف سے سعودی عرب ناکام ہو گیا، یعنی مقبوضہ حجاز کے ظالم حکمران جو ہے وہ اس سے نا امید ہو گئے، جو انہوں نے ملیٹنٹ تیار کیے تھے، جو پوری جیلوں سے تمام چور اچکوں کو جمع کر کے ان کو ایک مجاہدین کا روپ بنا کے وہاں پر داخل کیا گیا تھا. جب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ گئے، وہاں سے وہ حاویہ جہنم کے طبقات کی طرف روانہ کر دیے گئے، تو اب جو ہے وہ ان کا باپ خود میدان میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے. پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نقوی صاحب خوش آمدید کہیں گے، فرمائیے. آج کا ٹاپک آپ کا خون مسلم سستا کیوں ہے. میرے بھائی، یہی تو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ سستا کیوں ہو گیا. کیوں یہ وہ خون تھا جس کے لیے دین نے اتنا بڑا مقام رکھا ہوا ہے، اس خون کا اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے اس خون کا، لیکن ہم نے اس مقام کو اس طریقے سے ہٹا کے پیچھے خون کو سڑکوں پہ اس طرح بہا دیا جیسے پانی بہایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اپنوں نے یہ خون بہایا. ہم کسی دوسرے پہ دوش اس نہیں دے سکتے، اس وجہ سے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر کسی پادری نے قرآن جلانے کی بات کی تو ہم سڑکوں پہ آئے تو ہمیں ہی گولیاں مار کے ہمارے ہی خون سڑکوں پہ بہا دیا. اور جب ہمارے اپنے 22 قرآن بحرین میں مسجدوں سے نکال کے جلا دیں تو ہم کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی کو کہتے بھی نہیں ہے کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، قرآن کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ اگر باہر کی کوئی حرکت کرے تو پھر بھی ہمارا خون سڑکوں پہ بہتا ہے، اگر اپنا کوئی بات کرے تو پھر بھی ہمارے ہی خون سڑکوں پہ بہتا ہے. اس کی مثال یوں دیکھ لو کہ یمن میں کیا قصور ہے ان لوگوں کا، کیا قصور ہے ان لوگوں کا. انہوں نے تو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے اپنے لیے رائٹ مانگے تھے، اپنے لیے حقوق مانگے تھے. تو آج 4-5 مہینے ہو گئے ہیں بمباریاں کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ خون سڑکوں پہ بہا دیا. اب اسی طرح آپ بحرین میں دیکھیں تو سامنے کھڑے ہو کے گولیاں مار دیں. کس وجہ سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے، تو خون بہا دیا. اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھے تو آپ کو آگے بھی کچھ نظر آئے گا کہ شام میں اگر دیکھیں تو یہی خون شام کے مسلمانوں کا جس بنیاد پہ بہایا جا رہا تھا اور بہایا جا رہا ہے کہ ہم جنگ کا خرچہ بھی دے دیں گے، آپ اس خون کو بہاؤ. انہوں نے درندوں کو پیسے دیے، اسلحہ دیا کہ ان مسلمانوں کا خون بہاؤ. تو پھر میرے بھائی، خون بہانے والوں میں تو شامل ہم خود ہیں. اور کس لیے شامل ہیں؟ صرف اس لیے شامل ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں رہنے، کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جانے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم عیش و عشرت کر رہے ہیں، جس کی بنیاد میں ہم جوئے شرابیں کر رہے ہیں. تو یہ وسائل ختم ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کا خون بہا کے اس کو اس طریقے سے کمزور کر کے اس پہ قبضہ کر لو تاکہ وہ وسائل ہمارے کام آئیں اور پھر اپنی عیش و عشرت میں مگن ہو جائیں. تو یہ خون تو میرے بھائی اس لیے سستا ہو گیا اور اس طرح سڑکوں پہ بہہ گیا. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خون آخر خون ہے، بہتا تو جم جاتا ہے. ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو جب ظلم بڑھے گا تو مٹ جائے گا، خون آخر خون ہے، بہے گا تو جم جائے گا. اور یہ جمع ہوا خون آخر شہیدوں کا خون ہے، رنگ لاتا ہے. شہیدوں کا خون کبھی خاموش نہیں رہتا. علامہ باقر نمر کا خون جو بہایا گیا اسی بنیاد پہ بہایا گیا کہ انہوں نے حقوق مانگے تھے،
انہوں نے کسی حکومت کی بات نہیں کی تھی، تو وہ خون بھی انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور وقت آئے گا کہ وہ خون بتائے گا کہ کیا کیا ظلم ہوئے اور ہمارا خون سستا کیوں کیا گیا اور کیسے کیا گیا اور کس بنیاد پہ کیا گیا۔ آج بھی دیکھ لو فلسطین میں خون بہایا جا رہا ہے، لیکن فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے تو کوئی بولتا نہیں اپنے مسلمانوں میں، لیکن جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو سعودی عرب بھی کہتا ہے، مصر بھی کہتا ہے، ترکی بھی کہتا ہے کہ ہم ایسا اسرائیل کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ بالکل صحیح۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ اندر سے جو تاریں ملتی ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ ملتی رہیں گی، ان کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ اپنے مارتے جاؤ، ان کو بچاتے جاؤ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن کو بچا رہے ہو وہی آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بھی دے دو ہمیں جو کچھ دے دیں۔ جیسے کہ 1967 میں کی جنگ میں ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے میزائلوں پہ بیٹھے ہوئے اور ہماری فوج عربی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آگے سوئے ہوئے کو اٹھایا، بھائی دے دو میزائل، ہم چلا لیں گے، تمہارے پاس چلنے کے لیے طاقت نہیں ہے، نہ چلا سکتے ہو تم، نہ جذبہ ہے۔ تو یہ خون پھر میرے بھائی اس وقت یاد آئے گا جو آج پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور بے وقت بہایا جا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بہایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا، سستا نہیں ہوگا، یہ ضرور رنگ لائے گا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت گفتگو فرمائی نقوی صاحب نے۔ گلاسگو سے ہمیشہ درد دل بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یقیناً لوگوں کے دل جو ہے وہ بڑے دکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ تمام جو آپ کے حاکم ہیں پورے عالم اسلام پر آپ دیکھ لیں کہ جو کہ خادمین بنے ہوئے ہیں، حرمین شریفین کے خادم بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں وہ اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے مسلم امہ کو جو ہے وہ روند رہے ہیں، کس طرح خون مسلم سستا ہوا ہے۔ کل جو ترکی میں دھماکہ ہوا، آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ ایگریشن کو آگے اپنے بڑھا رہے ہیں، کس طرح سے کبھی وہ اس کا الزام آئسس پہ ڈالتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈالتے ہیں، حالانکہ اگر اصل دیکھا جائے تو ظالم در حقیقتاً خود ہیں۔ اب دنیا کے پاس کیا خبر نہیں ہے، تو پوری دنیا جانتی ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مختلف ملکوں کی اس چیز کو، راز کو افشا کیا، ویڈیوز تک چلائی ہیں کہ پورے ترکی کے بارڈر سے ہو کر یہ تمام داعش دہشت گرد وہاں سے مسلح ہو کر، وہاں سے وردیاں پہن کر، وہاں سے تمام گاڑیوں کے اوپر ساز و سامان رکھ کر شام میں داخل ہوتے ہیں، پھر الزام کس منہ سے آئسس پہ لگاتے ہیں، جبکہ خود اس کے بانی و مجدد خود ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، علی بھائی مخصوص ایسے صاحب خوش آمدید کہیں گے، فرمائیے۔ جی 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 جی، آپ کا فون مسلم علی بھائی، کیا کہا جا سکتا ہے، کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی دیکھیے، پاکستان میں، بحرین میں، عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں، سعودی عرب میں قطعاً غیر شامل نہیں ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں۔ آپ میری بات کو ریفیوٹ کر دیں، آپ کی مرضی، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر خون سستا ہے مسلمان کا تو کس نے کیا؟ وہ جو مسلمانوں نے کیا۔ حق بات کہنا چاہیے، سچی بات کہنا چاہیے، خواہ اپنے خلاف ہی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرا انڈیا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں ملک کر رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، جو لے رہے ہیں پیسے اور کرنے کے لیے وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ انہیں بھی سمجھے۔ اس ملک کا کیا رونا رویا جائے، ہم گلے شکوے لے کر نہیں بیٹھ جاتے۔ پاکستان میں صرف کیڑے نظر نہیں آتے ہمیں، کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی، لیکن دیکھیے جو آدمی 300 یا 400 افراد کا قاتل ہے، جسے حکومتی جب حکومت میں تھی تو پارٹیوں نے قتل کرائے ہیں، آج اس کو ڈس آؤن کر رہے ہیں۔ آج اگر نیب اپنا کام کرتی ہے تو وہ جس ملک میں 2 قانون ہوں وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کا معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ہمیں بچائے، لیکن اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ اس سے بڑھ کر آپ اور کیا کریں گے کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ انصاف ایک ایسا ستون ہے جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ دیوار نہیں ہے، وہ چھت کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ستون، یہ سارا جتنا عرصہ جب تک ہم ایک انصاف میں، خواہ امیر ہو، غریب ہو، مقتدر ہو، گداگر ہو، بکاری ہو، یا کوئی شاہی دربار کا ہو، جتنا عرصہ ہم انصاف نہیں کریں گے،
مولا علی علیہ السلام کا ایک دفعہ عمر سے کہا تھا کہ عمر تم انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تم نے کنیت سے پکارا ہے، اس کو نام سے بلایا ہے، یہ زیادتی ہے۔ چلیں گے ناظرین بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے، سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیتے ہیں مختصر سی بریک۔